منبر المدعو جلوہ بار مداح خیر و نام قرب باغ مدینہ حضرت حافظ اشہد رضا برکاتی بلبل باغ رضا توتی جب نشتر رسالت حضرت حافظ وقاری جان محمد صاحب قبلہ وقاری قرآن ماہری تجوید بیان حضرت حافظ وقاری سمیع الدین صاحب قبلہ خطیب و امام غوثیہ مسجد منقب اجلاس منبع اخلاص و محبت حضرت حافظ وقاری توحید رضا برکاتی و دیگر طلاب اعزام و سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں انشاءاللہ۔ کچھ ضروری دور حاضرہ کے مد نظر رکھتے ہوئے اہم باتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ لک الحمد یا اللہ، الحمدللہ الذی ابدع الافلاق والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ مقدمات الدین۔ قال اللہ تعالی من کان محبوب ومردی لدی صلاة الطبقہ وتدوب البلغ الحی القیوم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی العبید المتین المعین الکریم ونحن ولا ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ سرکار اعلی حضرت عشق و محبت مجدد دین و ملت بارگاہ رسالت باب میں جب اپنی قلم کو اٹھاتے ہیں تو عرض کرتے یا رسول اللہ کہ ان کی مہک نے دل کی گنجے کھلا دیجئے، ان کی مہک نے دل کی گنجے کھلا دیے ہیں کہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ بس اسی شعر کی تشریح فرماؤں گا کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان عرض کرتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کی۔ اگر میں علم نحو کی طرف اگر جاؤں تو آپ کو بتاؤں کہ علم کا دستور یہ ہے کہ سب سے پہلے جس کے تعلق سے بات کی جائے تو اس کا اسم لے لیا جائے، اس کا نام لے لیا جائے تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ جس کے تعلق سے کہی جائے بات اس کو اس کے نام کے ساتھ میں یاد فرما لیا جائے تاکہ بات اس کی طرف منسوب ہو جائے اور وہ بات ٹھیک طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ بات کس کی طرف منسوب کی جا رہی ہے۔ تو اے اعلیٰ حضرت آپ نے تو وصول کے خلاف کام کیا ہے، آپ نے نام نہیں لیا ہے، آپ نے اشارے سے فرمایا ہے کہ ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں۔ اے اعلیٰ حضرت کن کی مہک نے گنجے کھلا دیے ہیں؟ کس کی مہک نے دل کو جو ہے خوشبو تر کر دیا ہے؟ کس نے مہکا دی ہے گلیاں؟ کس کے چلنے سے مدینے کی گلیاں مہک گئی ہے؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی عشق و محبت میں جھوم کر کے اور کہتے ہیں کہ مولانا اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان تصور کی دنیا میں لے کر کے جاتے ہیں۔ میں ان کی مثال پیش کر رہا ہوں۔ نہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے صبح سے لے کر کے یعنی حضرت آدم سے لے کر کے قائم دنیا کے اندر کسی کو بھیجا نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا ہے کہ نام
دل کے کنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کنچے بسا دیے با نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت قاری محبوب صاحب قبلہ امام جامع مسجد ماشاءاللہ سرکار اعلی حضرت. اور اگر علمیہ پر بحث کی جائے تو میرا خیال ہے کہ عقل سے ماورا بات ہو جائے گا. جی بہت اچھا آپ کے لفظوں میں بات کہوں گا. ماشاءاللہ. گفتگو کا یہ دستور ہے کہ اگر ہم بات جہاں سے اسٹارٹ کریں گے کرنا جی تو ہم جن کے تعلق سے بات کریں گے سب سے پہلے ہم ان کا نام لیں گے، بے شک ہے نا؟ صحیح ہے سر. اور یہ مکتے کا شعر ہے. مکتا کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو. سورج ہے، سورج اپنی جگہ سے جب طلوع ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں مکتا، یعنی نکلنے کی جگہ. تو سرکار اعلی حضرت نے مکتے میں ہی اشارتاً بات کو کہی ہے. تو سرکار اعلی حضرت کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے صبح قیامت تک اپنے حبیب کے ثانی کو پیدا نہیں فرمایا ہے. اب حضرت علامہ شیخ سعدی علیہ رحمت الرضوان عرض کرتے ہیں کہ بلغ العلا بکمالہ، ان کے کمال کی طرح کوئی نہیں ہے کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ. تو بہت اچھا سرکار اعلی حضرت ذہن دے رہے ہیں. بات جب کسی کے نام کے ساتھ میں کی جائے گی، اشارہ جب اس کی طرف فرمایا جائے گا کہ جب کوئی ان کے جیسا ہوگا، ان کی طرح کوئی ہوگا، تو بات کو واضح کرنے کے لیے، اس میں امتیاز کرنے کے لیے، ان کی طرف شناخت کرنے کے لیے ان کا نام لیا جائے گا. آمنہ کے لال کی طرح، پیغمبر اسلام کی طرح دنیا کے اندر نہ تو کوئی آیا ہے نہ تو کوئی آئے گا. تو کلام اعلی حضرت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اعلی حضرت ذہن دے رہے ہیں کہ ان کی طرح کوئی نہیں ہوا ہے کہ جنہوں نے مکہ کی گلیوں کو جو معطر کیا ہے، ان کی طرح کوئی نہیں پیدا ہوگا کہ جن کی خوشبو سے مدینے کی گلیاں خوشبودار ہو گئی ہے. صحابہ کرام پیغمبر اسلام کو جب تلاش کرتے تھے تو مدینے کی خوشبو سے، مدینے کی گلیوں کی مہک سے اللہ کے پیغمبر کو سرکار امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جانشین صحابی تلاش کیا کرتے تھے. سبحان اللہ بہت اچھا. واہ واہ سبحان اللہ. اللہ برکت میرا واہ سبحان اللہ بہت اچھا. اور سرکار اسی میں فرماتے ہیں جی کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیا. اچھا گنچا سمجھتے ہیں؟ گنچا کہتے ہیں جیسے انگور ہے جی اور انگور کے جو گنچا ہوتا ہے جہاں پر جو جمع انگور، جہاں سے سب انگور لگے ہوتے ہیں، جسے گفا بھی کہتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں گنچا. لیکن سرکار اعلی حضرت ہے عشق و محبت کے امام کہتے کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے. تو گنچے سے مراد کیا ہے؟ گنچے سے مراد کیا ہے؟ واہ اب میں آپ کو بتاؤں. سرکار اعلی حضرت ایسے ہی نہیں اعلی حضرت بن گئے ہیں، ایسے کوئی اعلی حضرت نہیں بن جاتا ہے. بہت آئے سرکار اعلی حضرت کی شان کو گرانے کے لیے، سرکار اعلی حضرت کی ذات پر تبرے بازی کرنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے عاشق کے درجات کو اتنے بلند فرما دیا کہ ہر جگہ ہر طرف سرکار اعلی حضرت کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں، سرکار اعلی حضرت کے نام کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ وادی رسا کی کوہ ہمانا رسا کے ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ. ایسے نہیں آلہ
میرا موضوع یہ نہیں ہے. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ اصلاح معاشرہ ہے، لیکن یہ عشق کی بات ہے. اور مدح خیر الانام بلبل باغ مدینہ اشہد بھائی نے جو یہ کلام پڑھ دیا اعلیٰ حضرت کا، تو یہ میرا عشق رکا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ، یہ میری زبان سے جو کلمات نکل گئے یہ عشق کی بولی ہے. الحمدللہ. بہت اگر سرکار اعلیٰ حضرت کے تعلق سے اگر بیان کرنے لگ جاؤں تو الحمدللہ یہ ہم لوگوں کی بات ہے کہ پوری پوری راتیں ختم ہو جائیں گی. سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی جو زندگی ہے، ان کے جو کارنامے ہیں اور امت مسلمہ کے لیے جو انہوں نے کام کر کے گئے ہیں وہ کما حق ہو بیان نہیں کرتے. یہ شان اعلیٰ حضرت کی ہے. تو میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. حضرت بہت اچھا ماشاءاللہ. یہ عشق ہے اور عشق کی بات آئی ہے تو ایک عاشق کا واقعہ. ہائے ہائے، بالکل حضرت بالکل، آپ کے لیے تو ہم ہٹے ہیں. ایک یہ ہندوستان ہمارا جب تقسیم نہیں ہوا تھا، یعنی پاکستان اسی کے اندر جب جڑا ہوا تھا، تو اس کے اندر ایک نبی کا عاشق جسے کہتے ہیں علم الدین، غازی علم الدین. غازی علم الدین، واہ. غازی علم الدین ایک بڑے غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، غریب گھر سے تعلق رکھتے تھے. بہت غور سے سنے بھائی، بہت اچھا. اسی کے درمیان جو آج ہمارے نبی کی شان میں تبرہ بازی کی جا رہی ہے، آج ہمارے نبی کی شان میں جو گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اس دور میں ایک گستاخ رسول نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی. اور اس کے تعلق سے تمام عشاق رسول نے جو ہے مقدمہ کیے تھے اور عرضی لگائی تھی عدالت کے دروازے کی کنڈی کھڑکھڑائی تھی. تو یہ معاملہ جب عدالت تک پہنچا تھا تو ایک پوری دنیا کے اندر یہ شہرت ہو گئی تھی، دنیا کے اندر پورا ہنگامہ ہو گیا تھا کہ آج اس کا فیصلہ سنایا جائے گا کہ جس نے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی ہے. آج اس کے تعلق سے جو ہے فیصلہ سنایا جائے گا کہ جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے. اب حضرت یہ غازی علم الدین کی جب تک یہ بات پہنچتی ہے، غازی علم الدین نے جب یہ خبر سنی تو اس کا عشق مچلنے لگا، عشق انگڑائی لینے لگا. اور غازی علم الدین کہتا ہے کہ اس گستاخ کو زندگی جینے کا حق اس نے دیا ہے کہ جس پیغمبر اسلام کی شان میں جس زبان نے تبرہ بازی کی ہے، نبی کی شان میں جس زبان نے بھونکا ہے، اس زبان کو اس حکومت نے غلط کیوں نہیں کر دیا ہے. بہت اچھا. علم الدین نے جب یہ خبر سنی تو وہ گھر کے اندر آیا، کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد میں ایک چھپکے سے چھوٹا سا چاقو لیا اور وہ عدالت پہنچا. عدالت پہنچنے کے بعد میں آج ہم کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے میرے پیارے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے. کیا محمود نگر کے اندر اتنے لوگ رہنے والے ہیں، نبی کتنے ماننے والے ہیں، اتنے مسلمان ہیں. اللہ اکبر. یہ ہمارا عشق دیکھیے اور غازی علم الدین کا عشق دیکھیے. غازی علم الدین اپنے استین کے اندر چاقو کو لیا اور لینے کے بعد میں عدالت میں پہنچا. اب ایڈوکیٹ وکیل بحث کر رہا تھا اور کرنے کے بعد میں نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ اس گستاخ رسول کو سزا یا اس کو رہائی کے جو ہے فیصلہ کورٹ کے اندر جج سنانے والا تھا کہ غازی علم الدین کا عشق انگڑائی لینے لگا اور جوش میں عشق نبی میں غازی علم الدین اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور گستاخ رسول کو فنار کر دیتا ہے، اس کو قتل کر دیتا ہے. اب پوری بھارت کے اندر، پوری دنیا کے اندر یہ ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے کہ ایک غازی نے، ایک مجاہد نے، ایک عاشق رسول نے گستاخ رسول کو فنار کر دیا ہے، جہنم کے اندر رسید کر دیا ہے. اب پوری دنیا کے اندر یہ ہنگامہ ہو گیا ہے. اب یہ جج کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ اس نوجوان کو پکڑ کر کے جیل کے سلاخوں کے اندر ڈال دیا جائے. میرے پیارے سننے کی بات اب ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ اب غازی علم الدین کو جب جیل کی سلاخوں کے اندر ڈال دیا گیا ہے، ہر خطے سے، ہر گوشے سے، ہر جگہ سے، ہر بڑے نوجوان، چھوٹے چھوٹے بچے غازی علم
الدین کے لیے چندہ کر رہے ہیں کہ ہم غازی علم الدین کو، عاشق رسول کو، محبان رسول کو ہم آزادی دلائیں گے، ہم ان کا کیس لڑنے کے لیے ہم چندہ کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے چندہ کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچہ چندہ کر رہے ہیں۔ لوگ معلوم کرتے کس کے لیے چندہ کر رہے ہو؟ ہم غازی علم الدین کے لیے چندہ کر رہے ہیں، اس عاشق رسول کے لیے چندہ کر رہے ہیں جس نے گستاخ رسول کو بھری عدالت کے اندر فنار کر دیا ہے، غسل جہنم کر دیا ہے۔ ہم اس کی ریائی کے لیے، ہم اس کے مقدمہ لڑنے کے لیے، اس کے وکیل کے خرچ کے لیے ہم چندہ کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے چندہ کرتے غازی علم الدین کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ چند دن ہوئے تھے شادی کے غازی علم الدین کی، غازی علم الدین کے دروازے پر پہنچتے ہیں، گھنٹی کھٹکھٹاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پہنچتے ہیں، کہتے ہیں مجھے کچھ چندہ ملے گا؟ خاتون کہتی ہے کس لیے چندہ کر رہے ہو میرے لال؟ کہا میں چندہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں غازی علم الدین کے کیس لڑنے کے لیے چندہ کر رہا ہوں۔ اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے جب بات یہ جملے نکلتے ہیں تو وہ نوجوان اس خاتون کے آنکھیں اسکبار ہو جاتی ہے۔ وہ خاتون اپنے کان سے سونے کے جھانے نکالتی ہے اور ان نوجوانوں کے جھولے، ان بچوں کے جھولیوں میں ڈال دیتی ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتی کہ غازی علم الدین کی ماں، بوڑھی ماں دوڑتی ہوئی آئی ہے۔ آنے کے بعد میں کیا دیکھ پوچھتی ہے کہ اے بچوں یہ چندہ کس لیے کر رہے ہو؟ کہا ہم عاشق رسول کی رہائی کے لیے چندہ کر رہے ہیں، ہم غازی علم الدین کے کیس لڑنے کے لیے چندہ کر رہے ہیں۔ وہ اپنے بہو سے معلوم کرتی ہے کیا بہو تم نے کچھ دیا ہے؟ کہا ہاں میں نے اپنے سونے کے جھالے اتار کر کے میں نے ان بچوں کو دے دیا ہے، میں نے اپنے سہاگ کو بچانے کے لیے دے دیا ہے، میں نے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے دے دیا ہے۔ ماں کہتی ہے اے میری بہو مجھے وہ زندگی نہیں چاہیے تو جو دنیا کے اندر لوگ کہیں کہ عاشق رسول کو، غازی کی ماں غازی کو بچانے کے لیے، علم الدین کو بچانے کے لیے اس کی بیوی نے اپنے زیور کو دے دیا ہے۔ بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب دنیا کے اندر میرا غازی سولی پر چڑھے، میرا بیٹا جب سولی پر چڑھے تو لوگ یہ کہیں کہ یہ غازی کی ماں ہے، یہ علم الدین غازی کی ماں ہے۔ میں اس نام سے اگر پکارا جاؤں جنت کے اندر جب پروردگار عالم تمام ماں کو پکارے تو ان ماں کو اس نام سے مجھے پکارا جائے کہ اے غازی علم الدین کی ماں تم جنت کے اندر چلی جاؤ۔ میری بہو میں اس نام کے لیے اپنے بیٹے کو پالا ہوں، میں نے اس لیے نہیں پالا ہے کہ دنیا کے اندر میرے نبی پر جو گستاخی کرے اور میرا بیٹا ان کو برداشت کر لے، بلکہ میں نے اپنے بیٹے کو نبی کی شان کے لیے پالا ہے، میں نے نبی کی عظمت کے لیے پالا ہے۔ اگر میدان کربلا میں 72 نفوس قدسیہ اپنی جانوں کو قربان کر سکتے ہیں تو میں نبی کی تقدس کے لیے، نبی کی عظمت کے لیے ایک اپنا لخت جگر قربان کر سکتا ہوں۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ میں نبی کی شان کے لیے، نبی کی عظمت کے لیے اپنے لال کو نہیں قربان کر سکتا ہوں۔ علامہ اقبال اسی لیے تو کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوہو قلم۔ زندگی تب ہے جب نبی سے ہم اپنی سچائی کریں، زبان سے نہیں دل سے ہونا چاہیے۔ واہ، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ اے عشق تیری صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے۔ سبحان اللہ۔ آج بڑی افسوس کی بات ہے، جی یہ حافظ و قاری توحید رضا عزیزی صاحب نے اس پروگرام کو ان علماؤں کے لیے نہیں سجایا ہے، بلکہ یہ پروگرام کو تمہارے لیے سجایا ہے جی، کہ تم اپنے نبی کی پیاری باتیں سن لو۔ یہ علماء، یہ حفاظ، یہ تو روزانہ پروگرام کرتے ہیں، یہ تو نبی کی باتیں درسگاہوں میں بیٹھ کر کے بھی پڑھا کرتے ہیں، یہ تو نبی کی سیرت کو درسگاہوں میں بیٹھ کر کے بھی پڑھا کرتے ہیں۔ اے موقع یہ شب کو تمہارے لیے منور کیا ہے کہ نبی کے عاشق جب ان کی محفل میں بیٹھ کر کے اپنے نبی کی سیرت کو سنیں گے، اپنے نبی کی باتوں کو سنیں گے تو ان کے دل کو اللہ تبارک تعالیٰ
نبی کے صدق سے، نبی کے نور سے ان کے قلب کو منور مجلہ فرما دے گا. تب یہ ہوگا کہ ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں گنجے بسا دیے ہیں. آج ہمارے نبی کا رشتہ آج دل سے نہیں، ہم نے زبان تک رکھا، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے نام کے لیے، اپنے نبی کی شان کے لیے ہم اپنے سر کو قربان کر دیں گے. نبی کی عظمت کے لیے ہم اپنی جان کو قربان کر دیں گے. میں کہتا ہوں تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، تمہارا یہ جملہ جھوٹا ہے، تمہاری باتیں جھوٹی ہے، تمہارا عشق جھوٹا ہے. جو سر اپنے نبی کے رضا کے لیے، جو نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک کے لیے اگر ایک لمحہ نہ جھک سکے، جو نبی کے ذکر کے لیے ایک شب نہ دے سکے، وہ اپنے نبی کے نام پر جان کو کیا دے گا. کیا بات ہے حضرت، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ہم اپنے نبی کے لیے، اپنی نبی کی عظمت کے لیے ہم جانوں کو قربان کر دیں گے. ہم اپنے نبی کی عظمت کے لیے ہم اپنے دولت کو قربان کر دیں گے. میں کہتا ہوں یہ سب تمہارا جھوٹا ہے. جو تمہارا سر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ. جو سر نبی کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک کر کے اپنے نبی کو، اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتا، جو مرد مجاہد ایک شب کو اللہ اس کے رسول کے ذکر کے لیے، اللہ اس کے رسول کے نام پر نہیں دے سکتا ہے، تو وہ بندہ اپنے نبی کے لیے، اپنے نبی کے نام پر اپنی جانوں کو کیا قربان کرے گا. بے شک سچی بات ہے. واہ سبحان اللہ، بہت اچھا بیان ہے. جب ہم اپنے نبی سے سچی اور پکی محبت کریں گے، بے شک. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. ترمذی کی حدیث پاک ہے. حدیث مفہوم یہ ہے کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد مکہ کے اندر تشریف فرما ہے. ابتدائی اسلام کا زمانہ ہے. ایک نبی کے بہت بڑے عاشق گزرے ہیں. نبی کے صحابی بڑے ذلیل القدر صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری. ایمان نہیں لائے تھے. یہ اپنے قبیلے کے بہت رئیس تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے. جب ان کو یہ پتا چلا کہ مکہ کے اندر کوئی ایک سچا دین لے کر کے آیا ہے، مکہ کے اندر کوئی ایک وحدہ لا شریک کا پتہ بتا رہا ہے، جنت کی ٹکٹ دے رہا ہے، جنت کی بشارت دے رہا ہے، تو انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا اور مکہ کے اندر جاؤ، وہ کون نوجوان ہے جو اللہ، جو وحدہ لا شریک کا پتہ بتا رہا ہے، وہ کون نوجوان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیغام کو، اس کے کلمے کو، اس کے دین کو عام کر رہا ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ دین سچا ہے، یہ اسلام سچا ہے، یہ مذہب سچا ہے. وہ کون انسان ہے؟ اب جب حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے غلام کو بھیجا، وہ مکہ کے اندر کئی دن رہا ہے. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چلنے کو دیکھ رہا ہے، بیٹھنے کو دیکھ رہا ہے، کھانے کو دیکھ رہا ہے، ان کا دین و تبلیغ کو دیکھ رہا ہے. اب وہ نوجوان جاتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری سے کہتا ہے حضور وہ آیا ہے، آنے والے کے بولنے میں، آنے والے کے چلنے میں حقانیت کا جو ہے ظہور ہو رہا ہے. حقیقت میں یہ معلوم ہوتا ہے کوئی وہ عام انسان نہیں ہے، بلکہ جن کے تعلق سے توریت گواہی دے رہی ہے، زبور گواہی دے رہی ہے، انجیل گواہی دے رہی ہے. وہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ محمد بن عبداللہ وہی ہے، وہی آخری پیغمبر ہے، وہی آخری رسول ہے، جو نبی کے، جو اپنا دین لے کر کے آیا ہے وہ حقیقت میں دین اسلام ہے. وہی دین سلامتی والا ہے، وہی دین حق ہے، وہی دین سچ ہے. اگر اس کو اگر جو قبول کر لے گا تو وہ حقیقت میں راہ نجات پا جائے گا. حضرت ابو ذر غفاری نے جب یہ بات سنی، پھر بھی ان کے دل کے اندر یہ شک رہ گئی، یہ دل کے اندر شک رہا
کہ یہ کہنے والا یہ میرا غلام یہ سچ کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. حضرت ابو ذر غفاری نے کہا میرا سامان تیار کرو, میں خود جا کر کے آتا ہوں اور وہاں کا جائزہ لے کر کے آتا ہوں, میں خود معلوم کر کے آتا ہوں اور دیکھتا ہوں وہ آنے والا کون نوجوان ہے جو نیا دین لے کر کے آیا ہے, وہ آنے والا کون نوجوان ہے جو سچا دین لے کر کے آیا ہے اور اپنے قول پر اپنے جملے پر بڑا اسے ناز ہے. وہ اس کانفیڈنٹ کے ساتھ میں کہتا ہے کہ میں سچا دین لے کر کے آیا ہوں, میں اللہ کا راستہ لے کر کے آیا ہوں, جنت کی بشارت لے کر کے آیا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری مکہ کے اندر آئے اور مسجد حرم میں کعبہ شریف کے دیوار سے سٹ کر کے بیٹھ گئے. صبح ہو گئی, صبح سے شام تک حضرت ابو ذر غفاری بیٹھے رہے اور اس معاملے کو جائزہ لیتے رہے کہ کون محمد ابن عبداللہ ہیں, کون سا وہ دین لے کر کے آئے ہیں. اتنے میں سوچتے 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 شام ہو گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی آئے اور محاسبہ کیا, جائزہ لیا کہ کون یہاں مسافر ہے, کون بھوکا ہے. حقیقت میں کوئی نبی کے گھر والوں سے دیکھے کہ کس طریقے سے مہمانوں کی تعظیم کی جاتی ہے, کس طریقے سے بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے, خود کھانے کے لیے انتظام اور خود کھانے کی پرواہ نہیں کرتے اور بلکہ مہمانوں کو عزت کے ساتھ لاتے اور کھانا کھلاتے. حضرت مولا علی گئے, کیا دیکھا کہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے, ایک مسافر بیٹھا ہوا ہے جس کے چہروں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے, جس کے چہرے کی جغرافیت یہ بتا رہی ہے کہ آنے والا انسان یہ مکہ کا نہیں ہے بلکہ کہیں باہر سے آیا ہے. یہ آنے والا انسان یہ مسافر ہے کیونکہ اس کے اوپر سفر کے آثار نمودار ہیں. حضرت ابو ذر غفاری کے پاس حضرت مولا علی جاتے ہیں, کہتے ہیں آپ مسافر ہیں. حضرت ابو ذر کہتے ہیں جی ہاں اب میں مسافر ہوں. حضرت ابو ذر غفاری کو حضرت مولا علی نے لیا ہے, کہا چلیے میرے ساتھ میں میرے گھر پر کھانا کھا کے آئیے. حضرت ابو ذر غفاری کو مولا کائنات نے اپنے ساتھ لے جا کر کے اپنے گھر کھانا کھلایا ہے. پھر شام کی تاریکی میں حضرت امام حضرت مولا کائنات نے حضرت ابو ذر غفاری کو مسجد حرم میں چھوڑ دیا ہے. دوسرا دن ہوا ہے, پھر شام کو حضرت مولا علی لے کر کے جاتے ہیں. تیسرے دن پھر آتے ہیں, حضرت ابو ذر غفاری سے کہتے ہیں چلیے میرے ساتھ میں کھانا کھانے کے لیے. حضرت مولا کائنات راستے میں چلتے ہیں اور حضرت ابو ذر غفاری سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نوجوان اگر اجازت ہو تو میں آپ سے کچھ دریافت کر سکتا ہوں. اے نوجوان کیا میں آپ سے کچھ معلوم کر سکتا ہوں؟ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں جی ہاں معلوم کیجئے. کہتے ہیں آپ کس مقصد سے یہاں آئے ہوئے ہیں, کس لیے یہاں آئے ہیں, کس کام سے آئے ہوئے ہیں, کس معاملے کے تحت سے آئے ہوئے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں اس نوجوان کا پتہ لگانے کے لیے آیا ہوں جو نیا دین لے کر کے آیا ہے. میں اس نوجوان کا پتہ لگانے کے لیے آیا ہوں جو اپنے آپ کو سچا کہتا ہے, جو صادق الامین کہتا ہے. میں اس نوجوان کا پتہ لگانے کے لیے آیا ہوں, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. حضرت مولا علی ٹھہر جاتے ہیں, کہتے ہیں اے نوجوان اگر تم ان سے ملنا چاہتے ہو تو میری شرط ہے, میری شرط یہ ہے کہ میں آگے آگے چلوں گا, تم کو پیچھے پیچھے چلنا ہے. مکہ کے کسی بھی شخص کو یہ پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ تم محمد ابن عبداللہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہو. کسی کو یہ خبر نہیں ہونی چاہیے کہ تم اس نوجوان سے ملنے کے لیے جا رہے ہو کہ جس نے کلمہ پڑھا کر کے داخل اسلام کر لیا ہے, جس انسان سے ملنے کے لیے جا رہے ہو جو تمام معبودان باطل سے تم کو چھڑا کر کے ایک معبود حق کے پاس تم کو ملا دے گا. اس نوجوان کے پاس میں تم کو لے کر کے چل رہا ہوں. اگر میں کہیں زیادہ آگے نکل جاؤں تو میں جھک جاؤں گا اور تم کو اپنے سفر کو آگے طے کرتے رہنا ہے. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں جی ہاں مجھے یہ شرط منظور ہے. حضرت ابو ذر غفاری پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, حضرت مولا کائنات آگے آگے چل رہے ہیں. اب جیسے ہی حضرت امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حضرت مولا کائنات ابو ذر غفاری کو پیش کرتے ہیں تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی مزمل والی چادر کو بچھا دیا ہے. یعنی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم جان کے یہ آنے والا کوئی عام انسان نہیں آ رہا ہے بلکہ وہ نوجوان آ رہا ہے کہ ایک قبیلے کا سردار ہے. یہ ایک وہ نوجوان آ رہا ہے جو ایک قبیلے کا رئیس انسان ہے. اگر اس نے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو آج ہمیں اسلام کے اندر فروغ ہو جائے گا, آج اسلام کے ایک بازو کو مضبوط کر دیا جائے گا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس پہنچتے ہیں. میں آپ کو حدیث پاک سنا رہا ہوں کہ جب پہنچے وہاں پہنچنے کے بعد میں حضرت ابو ذر غفاری نے جب
शम्सुद्दोहा चेहरे को देखा, सिराजुल मुनीरा को देखा, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु तस्लीम को देखा, काबा व कौसैन को देखा, मुस्तफा जाने रहमत को देखा, तो अपनी जबी को ना रोक सके, अपनी पेशानी को ना रोक सके, अब मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में रख करके अब बोले या रसूल अल्लाह अब मुझे कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर लीजिए, या रसूल अल्लाह अब मुझे कलमा पढ़ा करके अब मुझे जन्नत का मेहमान बना दीजिए। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं, ए अबू ज़र गफ्फारी, तुमको मालूम है कलमा अगर पढ़ लोगे तो तुमको मक्का के अंदर तुम्हें तमाम मुसीबतों से सामना करना पड़ेगा। हजरत अबू ज़र गफ्फारी कहते, या रसूल अल्लाह अगर मैंने कलमा पढ़ लिया है तो मक्का की अगर तलवारें चलेंगी तो अबू ज़र गफ्फारी बर्दाश्त कर लेगा, अगर मक्का के अंदर अगर लाठियों से अगर अबू ज़र गफ्फारी को मारा जाएगा तो अबू ज़र गफ्फारी सारी मुसीबतों से झेलने के लिए बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। या रसूलुल्लाह मुझे कलमा पढ़ा लीजिए जल्दी। हजरत अबू ज़र गफ्फारी जब कलमा पढ़ लेते हैं तो सरकार के बारगाह में अर्ज करते, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम फिदा का वाबी वो मी, या रसूलुल्लाह मुझे आपने कलमा पढ़ा लिया है, या रसूलुल्लाह मैं आपसे एक इजाजत चाहता हूँ, या रसूलुल्लाह मैं मस्जिद हराम के अंदर जा करके या रसूलुल्लाह अपने ईमान लाने का ऐलान करना चाहता हूँ। ईमान देखिए, मैं ईमान बताना चाहता हूँ। आज एक हमारा ईमान है, मैं कहता हूँ अपने नबी से रिश्ता दिल से होना चाहिए, जुबान से नहीं। हजरत अबू ज़र गफ्फारी जब अपने नबी से इजाजत तलब फरमाते हैं तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि अबू ज़र गफ्फारी तुमको मालूम है अगर तुम अपने ईमान लाने का अगर ऐलान फरमाएंगे तो मक्का के अंदर आपको अभी जो है बेहोश कर दिया जाएगा, मार करके आपकी जान जाने का खतरा है। हजरत अबू ज़र गफ्फारी कहते, या रसूलुल्लाह मुझे मेरा इश्क कह रहा है कि मैं ऐलान फरमा दूं, या रसूलुल्लाह मुझे इजाजत फरमा दीजिए, मुझे इजाजत दे दीजिए। हजरत अबू ज़र गफ्फारी को सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जाओ अपने ईमान का ऐलान फरमा दो। हजरत अबू ज़र गफ्फारी मक्का के अंदर आते हैं और नमाज पढ़ने के बाद में और ऐलान फरमाते हैं, ऐ मक्का वालों मुझे देख रहे हो, मैं कबीले से ताल्लुक रखता हूँ, मैं गफ्फार कबीले से ताल्लुक रखता हूँ, मेरा नाम अबू ज़र है, मैंने आज कलमा पढ़ करके इस्लाम के लिबासे को ओढ़ लिया है, अब मैं इस्लाम को कबूल कर सका हूँ। ऐ लोगों तुम भी इस्लाम को कबूल कर लो, तुम इस्लाम के दामन में आ जाओ। अब मक्का के अब गुस्ताखे रसूल ने देखा कि अबू ज़र कलमा पढ़ करके और हमें ये दावत दे रहे हैं। अब मक्का के लोग हजरत अबू ज़र गफ्फारी के ऊपर एक बार टूट पड़े हैं, इतना मारा कि हजरत अबू ज़र गफ्फारी बेहोश हो गए। शाम हुई, फिर हजरत अबू ज़र गफ्फारी को सरकार की बारगाह में पेश कर दिया गया। सरकार ने पानी को छींटे लिए, हजरत अबू ज़र गफ्फारी के चेहरे पर मारे। सरकार हजरत अबू ज़र गफ्फारी को होश आया, रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, या रसूलुल्लाह मेरी जान बच गई, या रसूलुल्लाह मुझे फिर इजाजत फरमाइए। हजरत अबू ज़र गफ्फारी से सरकार फरमाते हैं कि अबू ज़र गफ्फारी तुमको मालूम है अभी इतने यहूदों ने आपको मारा है, इस्लाम के बागियों ने, गुस्ताखे रसूल ने, गुस्ताखे इस्लाम ने अभी आपको इतना मारा है कि आप बेहोश हो गए थे, फिर ऐलान करना चाहते। या रसूलुल्लाह उनकी लाठियां थी, उनके डंडे थे, उनके पत्थर थे। या रसूल अबू ज़र गफ्फारी का जिस्म था और मैं ये महसूस कर रहा था कि रब की तजल्ली मेरे सामने है, मुझे ये और मारते रहे, रब की तजल्ली और मेरे करीब हो जाए। या रसूलुल्लाह मैं अपने रब की तजल्ली को और करीब से देखना चाहता हूँ। हजरत अबू ज़र गफ्फारी जब वहां पहुंचे तो इसे कहते हैं इश्क, बड़ा लंबा वाक़या है। तो इसे कहते हैं इश्क। जब अपने नबी से इतना पक्का जब रिश्ता हो जाएगा, दीन से हमें सच्ची मोहब्बत हो जाएगी, दीन से हमारा पक्का रिश्ता हो जाएगा, जब अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली से, अल्लाह तबारक व तआला से जब हमें सच्ची मोहब्बत हो जाएगी तो फिर परवरदिगार आलम फरमा रहा है, मन काला रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मन दखल जन्नह। यानी पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि जब बंदा अपने रब से सच्ची मोहब्बत कर लेगा, जब बंदा अपने रब से सच्चे पक्के मोहब्बत कर लेगा तो रब फरमा रहा ला इलाहा इल्लल्लाह मन दखल जन्नह, अल्लाह तबारक तआला उसे जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देगा। ये हदीस पाक कब आई? हदीस पाक जब आई कि जब कुछ लोग इस्लाम को कबूल किए थे और वो कबूल करने के बाद में
اسلام کے اندر حکم جیسے جیسے اسلام کے اندر لوگ اسلام کو لاتے گئے اور اسلام کی جب مذاق بناتے گئے تو اسلام کے اندر حکم کو جو ہے چینج ہوتا گیا. یہ اس وقت حدیث جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, بڑے مختصر سے لوگ ایمان کو لائے تھے, اور لانے کے بعد میں کی تو سرکار نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ, من قال لا الہ الا اللہ ودخل الجنہ, یعنی جس نے کلمہ کو پڑھ لیا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا. جب یہی اسلام کے اندر لوگوں نے مذاق بنانا شروع کر دی, جب لوگوں نے اسلام کی مذاق بنانا شروع کر دی تو حکم بدل گیا, آرڈر بدل گیا, حکم بدل گیا. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا اب یہاں تک محدود نہیں ہے, ایمان کو لے آئے ہو, ایمان کو لانے کے بعد میں اگر تم نے اپنے رسول سے, اپنے نبی سے سچی پکی محبت, ان کے طریقے پر, ان کے راستے پر اگر نہیں چلے تو ایک صراط المستقیم, جب تم ان کے پکے راستے پر, ان کے راستے پر انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین, جب ان کے راستے پر نہیں چلو گے تو ودخل الجنہ, تم جنت کے اندر نہیں داخل کیے جاؤ گے. لا ودخل الجنہ, تم جنت کے اندر نہیں داخل کیے جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ تم نے جب تک رسول پاک کے دامن کو نہیں تھامو گے, پیغمبر اسلام کے طریقے پر نہیں چلو گے, تب تک اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر ہرگز نہیں داخل فرمائے گا. تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے, اور یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہمیں کتنے دن رہنا ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ترکی کے اندر زلزلہ آیا, اور زلزلے کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا, اپنی زندگی کے سفر کو یہیں پر ساکت کر دیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جب تک زندگی دی ہے تو اپنے پروردگار عالم کو راضی کرنے میں لگاؤ, اپنے پروردگار عالم کو راضی کر لو. اگر تمہارا رب راضی ہو گیا, اگر آج تمہارا خدا اگر تم سے راضی ہو گیا تو پھر بے شک یہ حدیث کے مشتاق تم ہی ہوگے, حدیث کے بے شک تم ہی جو ہے حقدار ہوگے جو ودخل الجنہ, جنت کے اندر تم ہی جاؤ گے. جب تم جاؤ گے اللہ سے پکی محبت کرو گے اور مصطفیٰ کے طریقے پر چلو گے تو بے شک تم ہی جنت کے اندر. اور اگر طریقے مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے اور اپنی زندگی کو گزارو گے تو ہرگز جنت کے اندر نہیں جاؤ گے. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے نبی سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک مرتبہ میرے ساتھ میں کلمہ طیبہ کا ذکر کر لیجیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.